اور اس میں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ریاست مدینہ کا جو ویژن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا وہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا. اگرچہ کہ انہوں نے صرف 2.25 سال حکومت کی ہے، لیکن ان کے 5-6 کارنامے ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم آپ بھی شاید مسلمان نہ ہوتے. اور آج دنیا میں ہم 1.25 ارب کی تعداد میں مسلمان دیکھتے ہیں. یہ سب اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق پر فوکس ہوئی تھی. اچھا وہ دیکھیے پہلا مسئلہ کیا پیش ہوا. پہلا مسئلہ کہ لوگ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو دین کہاں باقی رہا. تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ جو ردہ کا فتنہ تھا، ارتداد کا جو فتنہ تھا، اس کا مقابلہ کیا جائے. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. یمن میں اسود عنسی پیدا ہو گئے، اور ادھر مشرق میں یمامہ کے پاس مسیلمہ بن کذاب پیدا ہو گیا. اب وہ مسیلمہ الکذاب، اور پھر یعنی نارتھ میں بنو اسد کے اندر طلیحہ الاسدی پیدا ہوئی. ایک عورت سجاہ نامی تھی، پہلے وہ عیسائی ہو گئی تھی، وہ بڑی یعنی شعلہ بیان خطیب بھی تھی، اور بعد میں اس نے مسیلمہ سے شادی بھی کر لی تھی، وہ پیدا ہو گئی. تو 4 لوگوں نے تو نبوت کے دعوے کر دی. پھر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے امیر لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بیک وقت تمام مورچوں پر مہم کا آغاز کیا. ایک طرف وہ مرتدین کو مار رہے تھے، دوسری طرف وہ جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تیسری طرف جھوٹے نبیوں کا استحصال کر رہے تھے. اور وہ تاریخی جملے ان کے محفوظ ہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقتلنہ واللہ لاقتلنہ، اللہ کی قسم میں اس کی گردن ماروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. تو یہ جو عزم ہے، دیکھیے وہاں تو حضرت عمر بھی متزلزل ہو گئے کہ آپ مسلمان کو مارتے ہیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زکوٰۃ کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور بات کہ قرآن مجید کو یعنی 2 گتھوں کے درمیان جمع کرنا، اور پھر اس سے بھی بڑا کام میں یہ سمجھتا ہوں 2.25 سال کے عرصے میں پورے عرب کو انہوں نے صاف اور شفاف کر کے اس کی تطہیر کر کے، اور جتنا گند تھا اور کینسر تھا اس کا خاتمہ کر کے پیور عربس کو انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا. اب تم اسے لو ان عربس کو، اور مشرق اور مغرب اور شمال میں جاؤ. تم ادھر جورڈن اور شام کی طرف بڑھو، فلسطین کی طرف بڑھو، ادھر مشرق میں ایران کی طرف بڑھو، ادھر مغرب میں افریقہ کی طرف تمہیں بڑھنا. اور بالکل اس میں یکسو تھے وہ کہ میرے بعد عمر ہی خلیفہ ہوگا. کوئی ان کے ذہن میں پوری طرح بالکل واضح بات تھی. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اسلامی تحریک جو ہے وہ پھر حضرت عمر کے بعد اور توسیع ہوئی. اچھا یہ تو ہم نے صرف باؤنڈریز کی بات کی تھی، لیکن دیکھیے اس میں تدریج جو ہوئی ہے قوانین کی وہ صحیح بالکل بہت اہم آہستہ آہستہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی طور پر فتوحات ہو رہی تھی، فتح مکہ ہو گئی اور تبوک میں جو ہے وہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جانے لگا، شام سے متصل جو علاقے تھے. یہ صرف اتنا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کی جا رہی تھی، سود کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، اور حدود کا نفاذ ہو رہا تھا، باقاعدہ ایک نظریے کی ترویج ہو رہی تھی. اچھا بنیادی طور پر